وہ کیوں کر اس کی پالیسی سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے؟ آج بی جے پی اور آر ایس ایس کا اختلاف ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بی جے پی کا نتیجہ دلی کے اندر اگر آر ایس ایس اس کے ساتھ رہتی تو یہ نتیجہ آ سکتا تھا؟ اگر آر ایس ایس بی جے پی کے ساتھ رہتی تو کیا جھارکھنڈ میں جو رانچی مرکز ہے آر ایس ایس کا کیا ہو سکتا تھا کہ یہ نتیجہ ہے؟ آج اختلاف ہے بی جے پی اور آر ایس ایس کے اندر. آپ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. یا کوئی جماعت اپنی اصل کو فراموش کر، وہ کہتے ہیں کہ ہم فراموش کر رہے ہیں. مجھے کیا مصیبت پڑی کہ میں کہوں جھوٹ بول رہے ہوں؟ ابھی مجھ سے براہ راست انہوں نے کہا ہے کہ آر ایس ایس آج گرو والکر اور ساورکر کسی کے نظریے کی پابند نہیں ہے. میں بخدا کہہ سکتا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہی بات نہیں ہے. اور اگر وہ ہٹیں گے میں ان سے کہوں گا کہ آپ نے یہ بات کہی تھی. اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری شاخاؤں میں آئیں اور آ کر دیکھیں پھر ہمارے بارے میں رائے قائم کریں. میں تو کہتا ہوں کوئی جانا چاہیے. جو جہاں ہیں اگر شاخائیں کہ بھائی ہم آنا چاہتے ہیں آپ کی شاخا میں، موہن بھاگوت جی کی بات ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے نظریات، آپ کا عمل کیا ہے. دیکھیے ہمیں تو نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب پر قائم رہیے. رہتے ہوئے آپ آئیے ہمارے ساتھ دیکھیے. ہمیں کون سی آفت ہے کہ ہم نہیں دیکھیں گے، ہم نہیں جائیں گے. ہمارا ایک خیال ہے آر ایس ایس کی پرانی پالیسی کی بنیاد کے اوپر کہ آر ایس ایس مسلم دشمن لابی اور جماعت ہے. اگر وہ خود یہ کہتی ہے کہ بھئی ہم اپنے نظریات کو بدل دیں، ہم کہتے ہیں بھئی بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ نظریات کو بدل کر مسلم دشمنی کی پالیسی کو ختم کر دیں اگر، تو چشمے مارو، یہ تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر. اور اگر کوئی اس کے مخالف ہے تو اس کے مقابلے کے اندر ملک میں امن و امان قائم کرنے کا کوئی پروگرام پیش کرے. نہیں پیش کر سکتے کوئی پروگرام. اگر اکثریت اور اقلیت بھائی چارگی کے اوپر جمع ہو جائے اور آر ایس ایس جیسی طاقت اکٹھی ہو جائے تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑی نعمت. میں کسی کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھائی میری بات کی پابندی کروں، مگر جمعیت علماء کی چونکہ پالیسی ہے وہ قوت و ہمدردی کی، بھائی چارگی کی، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اکثریت کے میدان میں اترنے کے بغیر یہ پالیسی آپ کی کارگر ہو سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ لوگ آتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. سربراہ ملی مسائل میں گفتگو ملاقات میں اگر تعلیم تنظیموں کو باہمی مشاورت، میں نہیں کہہ سکتا ہوں دیکھیے وہ تیار ہوتے ہیں دوسری تنظیموں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں تیار. میں کیسے ان سے کہوں کہ آپ دلی کی ساری تنظیموں کو جمع کر دیے، ان کا جی چاہے انہیں تیار تنظیموں کو جمع کریں. دیکھیے میں آپ کو کہتا ہوں، میری یہ بات ہو سکتا ہے دلی کی یا ہندوستان کی دوسری جمعیت علماء اور اس کے اکابر کی جو قربانی اور نظریہ ہے اور پہاڑ کی طرح وہ اس نظریے پر 100 سال سے جمی ہوئی ہے، جمعیت علماء کے سوا کوئی اور جماعت ملی تنظیم نظر نہیں آئی. وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہی جماعت ہے جو اس چیز کے اندر ان کے ساتھ چل سکتی ہے. میں اللہ کو مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں کیا کہ میں ان سے ملوں جا کر کے، اور میں تو ملتا بھی نہیں ہوں، کسی سیاسی آدمی سے بھی نہیں ملتا ہوں. انہوں نے خود مجھ کو بلایا، راستہ ہموار کیا، میں گیا ان کے پاس. جو بات میں نے ان سے سن کر کے میں یہ بات کہتا ہوں آپ سے، میری جو واقعات ہوئے میں نے ان کو آپ کے سامنے بیان کیا. اگر وہ اس کے خلاف چلیں گے میں انہیں ٹوکوں گا، اگر وہ موافقت میں چلتے ہیں میں کہوں گا بھائی بہت اچھی بات ہے آپ چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. بس اتنی ہی بات ہے، اس سے زائد کوئی اور بات نہیں ہے. باقی میں آپ کو پابند نہیں، میں نے صرف یہ بات اس لیے کہی کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ہو اور اس کے خلاف شکوک و شبہات ہو. میں نے یہ چاہا کہ میں جو میری بات ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے کر دوں. میرا رابطہ آج بھی ان کے ساتھ ہے. میں الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، مجھے اگر ایک لقمہ ملتا ہے، ایک لقمہ بھی ملتا ہے تو وہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے. میں اپنے
زندگی کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ میں ان کے پاس جا رہا ہوں یا گیا ہوں اپنی عزت کے خاطر یا پیسے کی لالچ میں، تو اللہ کا فضل ہے، میری عزت اللہ نے مجھے دی ہے۔ میری دعوت پر آپ حضرات سارے ہندوستان سے جمع ہو، کون دنیا میں کسی کو پوچھتا ہے؟ میرے لیے یہ بہت کافی ہے۔ جہاں جاتا ہوں وہاں اللہ کے بندے جمع ہو جاتے ہیں، ملتے ہیں، میری بات کو سنتے ہیں۔ مجھے کوئی عزت وہاں جا کر کے ملے گی ایسی بھی کوئی بات نہیں، اور میں ایک کوڑی کا بھی محتاج الحمدللہ نہیں۔ میں صرف اور صرف امت مسلمہ کے لیے میں نے یہ سمجھا کہ بھئی یا تو پروگرام دو، اور اگر نہیں تو اکثریت میں RSS جیسی جماعت اگر یہ کہتی ہے کہ ہم تمہاری اس چیز میں تمہارے ساتھ ہیں اور ہم ہندو مسلم اتحاد چاہتے ہیں، اس طریقے پر کہ ہر ایک اپنے مذہب پر آزاد ہے، چلو اس کو پکڑو، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے۔ میں نے اس کو قبول کیا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی قبول کر لیجئے، لیکن میں کہتا ہوں دیکھیے مستقبل کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے حق میں ہوتا ہے آپ اسے قبول کر لیجئے، آپ کے حق میں نہیں ہوتا ہے آپ رد کر دیجئے، رد کرنے میں میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھیں موہن بھاگوت کی ملاقات کر دینا آپ کی جانب سے، لیکن بھاگوت نے ایک بار بھی آپ کی مدد، لیکن یہ صحیح ہے نہیں کیا، لیکن جس تجویز کو انہوں نے میرے سامنے رکھا تھا ان کی اس کے مطابق گفتگو برابر چل رہی ہے۔ اب دیکھیے آپ نے کی ہے تو میں آپ کے سامنے ان کی تقریر کا، جس کا ہندی بھی میرے پاس ہے، آپ اگر چاہیں گے میں آپ کو ہندی بھی دے دوں گا، میں نے اس کا اردو کرایا ہے۔ موہن بھاگوت کی تقریر کا یہی جملہ ہے جو ابھی عنقریب آئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم سب ہندوستان کے لوگ ہیں، ہندوستان کا مختلف مذاہب کے پلیٹ فارم متحد ہو کر بیٹھنا بھی ہے۔ دیکھیے ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں، ہم تو بیٹھتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہم دلی میں جمع ہوتے ہیں تو ہم مختلف پلیٹ فارموں کے لوگوں کو جمع بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ہر موضوع کے اوپر ان کو جمع کریں کہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ ہمیں بلاتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ہمیں اس کے اندر کوئی تکلف نہیں ہے۔ میں ان سے یہ کہوں کہ آپ مسلمانوں کی مختلف ملی تنظیموں کو جمع کریں اور میں انہیں لے کر کے آؤں گا، میں اپنے سر کے اوپر اس بوجھ کو رکھوں، یہ میرے اندر نہیں ہے۔ مطالبہ کریں کہ BJP کے مخالفت میں ساتھ دیں، یہ بات میری چل رہی ہے ان سے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس سے مختلف ہوں۔ میری یہ بات جو آپ کہتے ہیں کہ ہم ان سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ اس موضوع کے اندر، میری یہ بات چل رہی ہے۔ NRC کے بارے میں یہ بات میری پہلے چلی تھی، اس وقت تک NPR کی بات سامنے نہیں آئی تھی۔ NPR کی بات آج سامنے آئی اور میں نے یہ بات ان تک پہنچائی ہے، دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور کیا چیز سامنے آتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ چندر شیکھر اور اس کے علاوہ بہت سے سیکولر لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہمارے ساتھ آئیں۔ میرے بھائی میرا تجربہ اس کے خلاف ہے، میں نے بار بار ان لوگوں سے کہا، میں ان کے نئی دلی کیناٹ پلیس کے آفس میں بھی کئی بار گیا، میں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، اور انہوں نے مجھ سے وعدے کیے اور کہا کہ 5000 ہریجن لے کر کے آئیں گے۔ میں نے اندور اسٹیڈیم میں، جس کو بھرنا کسی آدمی کے لیے آسان نہیں ہے، 35,000 آدمی اس میں آتا ہے، میں نے ان کے لیے 5000 آدمیوں کے لیے جگہ رکھی، لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں 5000 تو دور کی بات، 5 آدمی بھی نہیں آئے، اسٹیج کے اوپر آنے کے لیے تیار ہیں، جس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ان کے عوام نہیں ہے۔ کہنے کی بات تو بہت آسان ہے، کہہ دیجئے، ہم اس سے پہلے ادت راج کے ساتھ بھی تجربہ کر چکے ہیں، بہت بیٹھ کر اس سے، یہاں ہزاروں ہریجن موجود ہیں، ایک بھی ہریجن موجود نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے یہ بات کہی کہ دیکھیے میں آپ کو کوئی دوش نہیں دیتا، میں یہ جانتا ہوں
کہ آپ کو گورنمنٹ نے جو سہولتیں ریزرویشن دیا ہے اس کی وجہ سے آپ بڑے اونچے سے اونچی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ریزرویشن کی وجہ سے. یہ گورنمنٹ اس ریزرویشن کی دشمن ہے. آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس کی وجہ سے ریزرویشن چھن گیا تو آپ وہاں پہنچیں گے جہاں 200 سال پہلے تھے. اس لیے میں آپ پر اصرار نہیں کرتا. میں آپ کو نقصان پہنچانا میرا مقصد نہیں ہے. آپ نہ آئے نہ آئے. آج بھی اگر ان کی جنتا ہماری جنتا کے ساتھ آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ان کے لیڈر اسٹیج پر آ کر کے بیٹھتے ہیں لیکن جنتا نہیں آتی. ہمارا تجربہ 1 دفعے کا نہیں 10 دفعے کا تجربہ ہے، اور اگر وہ آتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، ہم انہیں دعوت دیں گے. اس لیے ہم اس مسئلے کے اندر اپنے تجربات کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کامیابی نہیں ملتی. یہ کہتے ہیں RSS کے لوگ دیہات گاؤں گاؤں میں وہ سب موہن بھاگوت جی کے موجودہ نظریے کو کیسے لے سکتے ہیں اور اس پرانے نظریے کو دور کرنے کے لیے لائے عمل کرنے میں دیر کریں گے. دیر نہیں کر رہے ہیں، وہ لائے ہیں اس نظریے کو پیش کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. میری نظر ہے، میں ہر چیز کو دیکھتا ہوں. یہ سمجھنا کہ انہوں نے کسی جگہ اگر مسلمان کے مخالف کوئی بات کہہ دی تو آپ اس سے نہ گھبرائیں. انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم بہت آہستہ آہستہ چلیں گے. آج اگر وہ BJP کے مقابلے کے اندر یہ بات میں آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہی ہے. جو موہن بھاگوت جی کے بعد دوسرے آدمی ہیں بھیا جوشی، انہوں نے اتوار کے روز کہا کہ دیکھیے BJP کی مخالفت کا مطلب ہندو مخالفت نہیں ہے. سنیں آپ، BJP کی مخالفت کا مطلب ہندو مخالفت نہیں ہے. یہاں ڈونا پاولا کے قریب وشو گروپ بھارت پر لیکچر کے دوران سوال و جواب کے سیشن میں جوشی نے یہ بات فرمائی کہ BJP کی مخالفت کا مطلب ہندو مخالفت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی BJP کی مخالفت کرتا ہے وہ نظریاتی اعتبار سے RSS کی نظریت کا مخالف نہیں ہے. اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ سمجھتے ہیں کہ BJP کے ساتھ ہے RSS، BJP کی موجودہ سیاست کے ساتھ RSS نہیں ہے. میری یہ باتیں ہیں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر کے اس مسئلے کے اندر قدم بڑھایا. میں کسی کو اس کا پابند نہیں بنا رہا ہوں، آپ حضرات کو اختیار ہے. اگر کوئی ایسی چیز، وہ پریس کیا کہتا ہے اس کو نہیں، جہاں ہے جہاں ان کی تقریر ہو رہی ہے وہاں کے لوگ ان کی تقریر کو جائیں اور سنیں. ہم بہت سی چیزیں کہتے ہیں پریس کیا سے کیا بنا دیتا ہے. انہیں پریس کی بات کہہ دوں. اگر آپ کو کوئی چیز یہ لگے کہ وہ مسلم اقلیت کے خلاف ہے نظریاتی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، آپ مجھے بتائیے، میں وہ چیز ان تک پہنچاؤں گا. پریس نے کیا کہا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی حقیقت ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بیانات ان کے کہ BJP کی مخالفت کا مطلب ہندو مخالفت نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ اسی نظریے کی طرف چلنا ہے جو ہندو اور مسلم اتحاد اور قربت کی طرف ہے. یہ میری بات تھی. چونکہ 11 بجنے والے ہیں، اب یہ ایک اور بھی کام ہے ہمارا، اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی چوری کر رہا ہوں. میری کوئی چوری نہیں ہے. میں نے اس نظریے کو آپ کے سامنے جمعیت علماء کے اس دھڑے نے کل بہت سارے دانشوروں کچھ غیر مسلم دلت علماء کے ساتھ لے کر ایک میٹنگ کر کے RP کے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا. صحیح ہے، میرے پاس بھی یہ بات پہنچی ہے کہ مولانا محمود صاحب نے یہ چیز دی ہے کہ وہ بائیکاٹ کریں. میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی اور کل بار بار یہ بات آئی کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں ہندو اور مسلمان مل کر بہت بھاری تعداد میں، 1-2 ہندو کے کہنے سے نہیں، بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں، آپ آزاد ہیں کریں. لیکن میں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے مسلمان کو کہہ دوں
کہ ہوتے ہوئے بھی اپنے ثبوتوں کو پیش نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اپنے گلے میں یہ پھندا نہیں ڈالے گی اور اس کا 100% نقصان مسلمان کو پہنچے گا. میں نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، میں جانتا ہوں کہ کون لوگ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کرو. وہ کہتے ہیں آپ کا جی چاہے آپ اس کا پھندے کو اپنے گلے میں ڈال دیں، لیکن کل کو آپ میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ تو نے ہمیں برباد کر دیا، ہماری اولاد کو برباد. جمعیت علماء اس چیز کو اپنے گلے میں نہیں ڈالے گی. لیکن ہم نے یہ بات کہی ہے، اگر آپ اس صوبے میں رہتے ہیں جہاں صوبے کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے ہم ساتھ نہیں دیں گے، یا کسی گاؤں اور شہر کے ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہو جائیے، ہم نہیں منع کرتے. لیکن تنہا مسلمان کو ہم کہیں کہ تم اپنے کاغذات نہ پیش کرو، یہ اپنے موت کے پروانے پر دستخط کرنا ہم سمجھتے ہیں، ہم نہیں کہیں گے آپ سے. ہم نے راستہ آپ کے لیے کھولا ہوا رکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم اپنے گردن کے اوپر یہ بات نہیں جانیں. چلیے آپ اپنی آگے تحریک چلائیے. مولانا حلیم اللہ صاحب، جو چیزیں رہ گئی ہیں آپ ان کو پکڑیے، کئی تجویزیں رہ گئی ہیں. یہ آپ بہار کے چیف منسٹر سے ملیے اور قادری صاحب ان سے وقت دلوائیں، اور آپ اس سیلاب زدہ علاقے یا بہار کے وہ علاقے جو قبائلی لوگ جنگلوں کے اندر رہتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ نہیں پیش کر سکتے، ان مشکلات کو ان کے سامنے رکھیں تو رکھیے آپ چیف منسٹر کے سامنے. ہم تو کہتے ہیں کہ جمعیت علماء کو یہ کام کرنا چاہیے، آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جو بہار کے لوگ ہیں قادری صاحب سے ملیے، آپ وقت لیجئے چیف منسٹر سے اور مل کر یہ چیز رکھیے. کہاں سے کر لیں گے NPR؟ فرمائیے، کھڑے ہو کر کے بتائیے نا. کیا پرچہ ہے یار بھائی؟ اتنے پرچے ہیں تو میں کس پرچے کو دیکھوں؟ کیا ہے ہمیں یہ کیا ہے بام سیف کے بارے میں؟ تم نے تو پوری کتاب لکھ کر کے میرے ہاتھ میں دے دی ہے. یہ ملک آزاد ہو رہا تھا اور تقسیم بھی ہو رہا تھا، جمعیت تقسیم کی مخالفت کی اور یقین دلایا کہ ہندوستان میں تم کو تمام حقوق ملیں گے. میں تو نہیں جانتا ہوں، آپ کو یقین دلایا ہوگا انہوں نے. اچھا آج مسلمان پر آپ بتائی تھی جمعیت اپنا پلہ، ہم تو نہیں جان رہے ہیں پلہ، ہم تو آپ کے یہ آسام کے لوگ بیٹھے ہیں. کوئی مائی کا لال بتائے اتنی جماعتیں ملک کے اندر ہیں، کس نے کام کیا ہے؟ ہم نے کروڑوں روپیہ خرچ، کروڑوں روپیہ، میں کہتا ہوں آپ سے خدا کے گھر میں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے آسام کے مسئلے کو 48 لاکھ مسلمان اور ہندیوں سے لا کر کے 19 لاکھ کے اوپر. اچھا 19 لاکھ کے اندر 13 لاکھ تو لے لیں گے، اب مسلمان صرف 5 لاکھ رہ گیا. ان 5 لاکھ آدمیوں کے اندر بھی ہم نے کل آپ سے کہا تھا کہ اللہ چاہے گا اگر دروازہ خیر کا کھلا ہوا ہے تو یہ بھی آ جائیں گے اس کے اندر. آپ کہتے ہیں کہ ہم بے خبر ہیں اور ہم نے پلہ ڈال لیا، یہ تو آپ ہمارے اوپر الزام رکھ رہے ہو. یہ دہشت گردی کے ملزمین یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کون مائی کا لال ہے جو کام کر رہا ہے؟ ارے بھائی آپ بتاؤ تو اللہ کے بندے، آپ میرے اوپر الزام رکھ رہے ہو یہاں کھڑے ہو کر کے پلہ ڈال لیا. جب ادھر وہ کہاں پلہ ڈال رہی ہے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں مسلم مسائل کے اوپر، اور ہم آپ سے بھیک بھی نہیں مانگتے کہ آپ ہمیں پیسے کی امداد دیجیے. آج لاکھوں روپیہ ہم مہینے میں وہ لوگ جو جیلوں میں بند ہیں ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے ماہانہ وظیفہ دیتے ہیں. لاکھوں روپیہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پلہ ڈال لیا. آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے آپ کے دل کے اندر؟ کیا بات کرتے ہو اللہ کے بندے؟ ارے چھوڑ رہا یار، تم کیا بھائی آپ بات کر رہے ہو؟ ہم جو باتیں نہیں کہنا چاہتے تھے آپ ہم سے وہ بات کہلوا رہے ہو، ہم کر رہے ہیں. آپ اگر کسی مائی کے لال کے اندر ہے وہ کہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم دکھلائیں گے ثبوت. آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا ہم آپ کے کہنے سے نیچے گردن کرتے کہ ہاں ہم نے پلہ ڈال لیا؟ بابری مسجد اول دن سے سبھی علماء دیکھ رہی ہے. ارے بھائی ایک بابری مسجد ہے، دہشت گردی، یہ دہشت گردی کے الزام میں کیا ہو رہا ہے؟
आसाम में क्या हो रहा है, हम खड़े हुए हैं, ये मकानात बन रहे हैं, ये सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर हम हिंदू मुस्लिम के लिए मकानात बना रहे हैं। हमने करोड़ों रुपया उसके ऊपर, 10 करोड़ रुपए से कम हमने खर्च नहीं किया है। आप कह रहे हैं कि हमने पल्ला डाल दिया। अरे अल्लाह के बंदो, खुदा का खौफ तुम्हारे दिल के अंदर नहीं है, तुम ये बात करते हो। जमातें अपने सर को फोड़े जा करके कि जमातों के मिंबरान ये कहते हैं कि हमारे ऊपर इल्जाम लगा दो, डूब मरने की बात है। माल की बात करते हो, हम पल्ले को झाड़ रहे हैं। देखिए, हम अपने, हर आदमी अपनी अकल से काम करता है। नहीं रोके जाते। हाँ, अरे बैठ जाओ, हर आदमी अपनी अकल से काम करता है। आप बैठे हुए हो अपने घर पर, मसाइल आपके सामने नहीं है, मसाइल हमारे सामने आते हैं। क्या बात है, बोलो। अरे छोड़ यार, बंद करो।